بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 5 سے 10 تک کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ، علی اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ انا بے شک، الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہیں، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یا نہ تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں یا برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ 6 کی 6 شرطیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے پوری نہ کی، اور ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ پر، قلوبہم قلوب دل کو کہتے ہیں، ان کے دلوں پر، وعلی اور پر، سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کی دعوت کے لیے ان کے کان بہرے، آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقع ان کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ البقرہ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِن اور سے، الناس لوگوں کو کہتے ہیں، من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم اور دن پر، الآخری آخرت کے، وما ہم اور نہیں وہ، بمومنین ایمان لانے والے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہوئے۔ آیت نمبر 9، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، وہ اور، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وہ اور، ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وہ اور، ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا، آخرکار اس کی منافقت کا راز فاش ہو کر رہتا ہے، پھر معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ رہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔
بما کانوا یکذبون فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے یا بیماری ہے، فزادہم پس زیادہ کیا ان کو، بڑھایا ان کو اللہ نے مرضاً بیماری میں، اور لہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک یا المناک، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔